السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، غداری کا لفظ جو ہے وہ آج سامنے آیا ہے، اور کس کے اوپر غداری کا الزام لگ سکتا ہے، کس کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ویسے میں عام طور پہ اس لفظ سے دوری بھاگتا ہوں، سیاستدانوں کو میں سمجھتا ہوں اور کہ کسی کے اوپر یہ غداری کے فتوے نہیں لگنے چاہیے، لیکن اس کا تذکرہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہوا ہے، تو اس لیے مجھے بھی ظاہری بات ہے بات کرنی پڑے گی۔ بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تو آج یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جناب میڈیا کیا بات کر سکتا ہے اور کیا بات نہیں کر سکتا، تو خیر اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ 1 ملین سبسکرائبر کے ٹارگٹ کی طرف ہم لوگ چل رہے ہیں، اور 8.5 لاکھ سبسکرائبر آلریڈی کراس کر چکے ہیں، اور اگر آپ نوٹیفیکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کیجئے، آل ویڈیوز کو پریس کیجئے، اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر اسے ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں دے رہے ہیں، آپ اس کو کلک کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو جناب جلدی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے جناب علامہ اقبال کے یوم ولادت کے سلسلے میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہو چکا ہے۔ کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے 9 نومبر بروز جمعرات اگلے ہفتے جو ہے وہ عام تعطیل ہوگی، اور تعلیمی ادارے، سرکاری اور نجی دفاتر جو ہیں وہ بند ہوں گے۔ اس کے علاوہ ڈالر کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جناب ڈالر 7 پیسے مزید مہنگا ہو گیا، 284 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے انٹر بینک کے اندر، اور کل 283 روپے 43 پیسے پہ بند ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر جو ہے وہ اب 286 کو ٹچ کر رہا ہے، یہاں پہ بھی ایک انکریز دیکھا گیا ہے، جبکہ اسٹاک مارکیٹ کی 100 انڈیکس جو ہے 53,000 پوائنٹس کی سطح جو ہے وہ عبور کر گیا ہے، تو اب یہ اپنے آل ٹائم ہائی کے پاس جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے، اور اگر اس نے اس کو کراس کر لیا تو یہ ایک نیا ریکارڈ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں، ابھی تقریباً 1000 پوائنٹس کا ایک فرق ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو عبور کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اچھا جی، اب آج جو تاریخ نے ایک پلٹا مارا ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے اور بڑی انوکھی بات ہوئی ہے تاریخ کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہوا۔ یہ ہے کہ جناب سائفر کیس میں عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنی درخواست سے ضمانت دائر کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، اور اس میں کہا ہے جی عمران خان کو ضمانت نہ ملی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، غیر معینہ مدت تک کسی کو آزادی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ عمران خان مکمل یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وہ ضمانت ملنے کے بعد مفرور نہیں ہوں گے، اور وہ عدالت کی تسلی کے لیے معقول ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ عمران خان یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وہ استغاثہ کے گواہان کے ساتھ جعل سازی نہیں کریں گے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 16 اکتوبر کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کی جائے، اور عمران خان کی سائفر کیس میں بعد از گرفتاری ضمانت منظور کی جائے۔ واضح ہے کہ عمران خان کی درخواست سے ضمانت ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی تھی، جس کے بعد عمران خان نے درخواست سے ضمانت سپریم کورٹ میں اب دائر کی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو انٹرسٹنگ اینگل ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بالآخر کہانی وہاں پہ آ کے پہنچی ہے جہاں سے آغاز ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ انہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہی عمران خان نے ایک زمانے میں ایک ریفرنس فائل کیا تھا، اور پوری پاکستان تحریک انصاف، سارے لونڈے لپاڑے جتنے ان کے پسندیدہ اینکرز ہیں، سب کے سب اس کام کے اوپر لگ گئے تھے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ان کے خلاف یہ ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے۔ ایک بڑا مشہور ان کا لونڈا لپاڑا اسلام آباد میں ہوتا ہے، اس نے تو پوری اپنی مطلب سیریز ایک بنائی تھی ویلاگس کی، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر تھی اور ان کی بیگم کے اوپر تھی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ بعد میں جب ان کو آج سے چند ماہ پہلے، ان کی چیف جسٹس بننے سے چند ماہ پہلے جب عمران خان صاحب کو آئیڈیا ہو گیا کہ اب جو ہے میں ان کا رستہ نہیں روک سکا، جس طرح انہوں نے آرمی چیف کا رستہ روکنے کی کوشش کی اور چیف جسٹس کا رستہ بھی روکنے کی کوشش کی، جب ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ سوری کہنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اوہ بڑی غلطی ہو گئی تھی جی مجھ سے، اور یہ ہمیں ریفرنس جو ہے وہ فائل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وین ہی گاٹ دا آئیڈیا کہ اب گیم جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور اس کے بعد یہ نیا بیانیہ جو ہے وہ بنایا جانا شروع ہو گیا کہ جناب وہ ہم نے تو نہیں کیا تھا، ہمیں تو کہا گیا تھا اور ہم نے کر دیا۔ اسی تو پوسٹ آفس ہے کہ سر، یہاں سے خط آتا تھا اور یوں کر کے آگے جو ہے وہ کر دیتے۔ اس کے بعد عارف الوی صاحب نے بھی منع کر دیا کہ نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا مجھے تو وزیر اعظم ہاؤس سے آیا تھا، میں نے آگے کر دیا، بس سارے ایک دوسرے سے مطلب وہ ڈالنا شروع ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں نا ڈیفیٹ از این آفن، وہ اس کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ سکسیس ہیز مینی فادرس، اس کو ہر کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہی سب کچھ اگر ایکچولی اس وقت یہ ریفرنس فائل ہو جاتا اور ایکسیپٹ ہو جاتا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایکچولی وہاں پہ سپریم کورٹ سے فارغ ہو جاتے، تو ان سب نے یہ کہنا تھا کہ دیکھا انصاف کر دیا ہم نے ایک قاضی کو بھی نہیں چھوڑا۔
تو وقت جو ہے وہ کیسے پلٹتا ہے کہ آج اسی قاضی سے جا کے جو ہے وہ منتیں ترلے کی جائیں گی اور ان کے وکلا کی ٹیم ان کے سامنے ترلے کرے گی کہ آپ کی مہربانی قاضی صاحب ہماری فریاد سن لیجئے، عمران خان کو ضمانت دے دیں، آپ کی مہربانی عمران خان کو ضمانت دے دیں۔ بہرحال قاضی صاحب ابھی تو آگے چل کے بھی ہمارے ویلاگ میں بھی بڑی ایک امپورٹنٹ پوزیشن جو ہے وہ لینے لگے ہیں۔ آج انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے، حکم نامہ بلکہ جاری کیا ہے الیکشنز کے حوالے سے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں اس میں ذرا ڈیٹیل سے میں بات کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے عمران خان کو بیٹوں سے بات کرانے کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت کی، اور اس میں کہا گیا جی عدالت پہلے بھی عمران خان کو بیٹوں سے بات کرانے کی اجازت دے چکی ہے، کل ہفتہ ہے بیٹوں سے واٹس ایپ پر بات کرانے کی خصوصی اجازت دی جائے۔ بعد میں جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت نے عمران خان کی کل واٹس ایپ پر بیٹوں سے بات کرانے کی اجازت دے دی۔ میرے خیال میں اس میں ریلیکسیشن دکھانی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہونی چاہیے، ایون دو اب یہاں پہ بھی وقت کی بات ہے نا، ضروری ہے آپ کو بتایا جائے کہ وقت جو ہے وہ کتنا ظالم ہوتا ہے اور ماضی کے اندر کیا ہوتا تھا۔ نواز شریف صاحب جب ان کی اہلیہ جو ہے وہ بستر مرگ پہ تھی اور اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، نواز شریف صاحب قید میں تھے، اور اس وقت انہوں نے درخواست کی تھی کہ میری ایک دفعہ اپنی بیوی سے بات کروا دیں، تو وہاں پہ جو ڈیوٹی کے اوپر جیل کے اندر بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا سر سوری آپ کی بات نہیں کرائی جا سکتی، اوپر سے آرڈر نہیں ہے۔ تو کیسے وقت بدلتا ہے، اور وہ مطلب اللہ انہیں زندگی دے عمران خان صاحب کے بیٹوں کو، وہ ہمیشہ پھلیں پھولیں اور صحت مند زندگی گزاریں، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں کلثوم بی بی کے ساتھ تو وہ بستر مرگ پہ تھی، شی واز فائٹنگ فار ہر لائف، لیکن آپ نے نواز شریف کی بات نہیں ہونے دی۔ یہ بھی ہو چکا ہے ماضی کے اندر، تو اس لیے ریکارڈ جو ہے نا وہ اسٹریٹ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو جائے۔ لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بات کرانی چاہیے اپنے بیٹوں سے، بالکل کرانی چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے، ان کو کرانے دیں، بالکل ان کی بات ہونی چاہیے۔ لیکن شاید اسی سے عمران خان صاحب کچھ تھوڑا سا سیکھ لیں کہ سیاست میں وقت جو ہے نا وہ ایک جیسے نہیں رہتا، اور نون لیگ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیاست میں وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کل کو اقتدار پلٹ بھی سکتا ہے، آپ جیلوں میں ہو سکتے ہیں اور کوئی اور اقتدار کے اندر ہو سکتا ہے، اور پھر آپ کو اس طرح کی درخواستیں بار بار جمع کروانی پڑیں گی، جی آپ کی مہربانی ہمیں اپنے بیٹوں سے اپنے بچوں سے بات کرانے کی اجازت دے دی جائے۔ بہرحال اس کے علاوہ خدیجہ شاہ، ان کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ بیسکلی خدیجہ شاہ کو جناب جیل میں ہی ایف آئی اے نے بھی اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ مطلب حراست میں یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، ہوتا یہ ہے۔ تو ایف آئی اے نے خدیجہ شاہ کو عدالت میں پیش کرتے ہوئے 14 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ہے۔ ایف آئی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 9 مئی کو خدیجہ شاہ نے اشتعال انگیز ٹویٹ کیے، وہ ٹویٹ ابھی تک ری ٹویٹ ہو رہے ہیں، اس مقدمے میں ہمیں مزید تفتیش درکار ہے۔ تجھے انہوں نے فون دیا اور ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں گے، سمپل اس طرح اس میں کیا کا کام ہے۔ اور دوسری بات مجھے جو اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ لگی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہے، 9 مئی کی ٹویٹیں ہیں اور گرفتاری ڈالی جا رہی ہے 3 نومبر کو، مطلب نومبر میں جا کے آپ گرفتاریاں ڈالیں، ٹویٹیں تو اس دن کی ہوئی ہیں، تو یہ جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر 6 مہینے کے بعد جا کے گرفتاری ہو رہی ہے۔ تو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی، ذرا اس کے بھی آئی ہوپ کہ اس پہ بھی ذرا کلیئرٹی آ جائے۔ ایف آئی اے کے وکیل نے عدالت میں بتایا کہ جی 9 مئی کو خدیجہ شاہ نے اشتعال انگیز ٹویٹ کیے، وہ ٹویٹ ابھی تک ری ٹویٹ ہو رہے ہیں، اس مقدمے میں ہمیں مزید تفتیش درکار ہے۔ خدیجہ شاہ کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی مخالفت کے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ خدیجہ شاہ 5 ماہ سے جیل میں ہے، وہ کیا جیل سے ٹویٹ کر رہی ہیں۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل کے بعد خدیجہ شاہ کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی اور خدیجہ شاہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا۔ وہ بیسکلی مقصد وہی ہے کہ پیچ کسنا ہے، اسی نہیں جان دینا، تنگ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ تنگ کرنا ہے، بیسکلی مقصد وہی ہے جو باقی بھی ان کی خواتین کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہانی وہی ہے بیسکلی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر جسٹس علی باقر نجفی نے سماعت کی۔ عدالت کے حکم پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان سمیت دیگر فریقین عدالت میں پیش ہوئے۔ اس پہ سرکاری وکیل نے موقف کا اختیار کیا کہ جی تفتیش کا عمل چل رہا ہوتا ہے، اگر کوئی نئی چیز سامنے آئے تو اس کو شامل کرنا ہوتا ہے۔ آئی جی پنجاب نے عدالت کو کہا جی تفتیش کا عمل لمبا اور پیچیدہ ہے، ہر چیز قانون کے مطابق ہو رہی ہے، آپ کے کسی حکم عدولی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جج صاحب نے ریمارکس دیا، آپ نے بہت عمدہ تقریر کی ہے۔ عدالت نے آئی جی پنجاب سے پوچھا کہ آپ نے رپورٹ جمع کروائی کہ خدیجہ شاہ 2 مقدمات میں نامزد ہے، تیسرے کیس میں گرفتاری کیسے ہوئی؟ کیا گارنٹی ہے کہ اگر خدیجہ کو ضمانت ملتی ہے تو اسے دوبارہ حراست میں نہیں لیا جائے گا؟ جج صاحب نے پوچھا کہ آپ سب قانون کے پابند ہیں، آپ نے ان کی پہلے تفتیش کیوں نہیں کی؟ آپ نے ان کی ضمانت کا انتظار کیوں کیا؟ اگر آپ نے ان کی کسی کیس میں تفتیش کرنی تھی تو آپ عدالت سے درخواست کر سکتے تھے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو کہا جب ملزمہ کو گرفتار کیا گیا تو انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، سب کچھ قانون کے مطابق ہوا، اے ٹی سی سے خدیجہ شاہ کا ریمانڈ لیا گیا اور اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ 10 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ وہی خدیجہ شاہ جو ہیں وہ انہی کے حوالے سے یہ بھی اپڈیٹ تھیں۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے سنم جاوید کی جانب سے پولیس افسران کے خلاف دائر توہین عدالت
کی جو درخواست تھی اس پہ سماعت کی. ان کی جانب سے بھی ایک درخواست جمع ہوئی ہوئی ہے. عدالت نے عدالتی حکم پر آئی جی پنجاب سمیت دیگر فریق جو ہے ان کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی. درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ پولیس نے بتایا کہ سنم جاوید پر 2 مقدمات درج ہیں. عدالت میں غلط بیانی کی گئی اور سنم جاوید کو مزید 2 مقدمات میں گرفتار کر کے ATC عدالت میں پیش کیا گیا. سنم جاوید کی جانب سے درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے. یہ کیس بھی 10 نومبر تک جو ہے ملتوی ہو گیا. شیخ رشید احمد صاحب دا پنڈی بوائے تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے جناب وہ پہنچ گئے ہیں. تبدیلی اجتماع تو وہ چھوڑ چکے ہیں, تبلیغی اجتماع کے اندر وہ پہنچ گئے ہیں. شیخ رشید صاحب کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ویڈیو جاری ہوئی, اس میں انہیں ایک تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شریک ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اجتماع میں شرکت کے موقع پر وہاں موجود شرکا کی جانب سے شیخ رشید صاحب کے ساتھ سیلفیاں بھی جو ہیں وہ بنائی گئیں. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شیخ صاحب جب تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, سیلفیاں بھی کھنچ رہی ہیں, تصویریں بھی آ رہی ہیں. چلے کی کوئی تصویر نہیں آئی. شیخ صاحب جب چلا کاٹنے گئے ہوئے تھے اس کی نہ کوئی تصویر آئی ہے نہ کوئی ویڈیو آئی ہے, اور وجہ تو آپ جانتے ہی ہیں, میں کیا اس کے اوپر مزید تبصرہ کروں. اچھا جی, اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جناب 90 روز کا وہ جو معاملہ تھا انتخابات کرانے کا, جو کل سے چل رہا تھا, اور اس کے بعد کل رات کو اس کے اوپر جو ہے وہ معاملہ طے ہوا تھا کہ 8 فروری کو جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے. صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان جب طے ہوا تھا تو آج باقاعدہ طور پہ اب اس کیس کی سماعت ہوئی. تو چیف جسٹس کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت ہوئی. سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل نے صدر سے الیکشن کمیشن حکام کی ملاقات کے منٹس پیش کیے, جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ جی منٹس پڑھ کے سنائے. اٹارنی جنرل نے منٹس پڑھے. انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران کی منظوری سے میٹنگ منٹس منظور ہوئے ہیں. صدر مملکت سے چیف الیکشن کمشنر سمیت الیکشن کمیشن کے دیگر ممبران ملے ہیں. چیف جسٹس نے پوچھا کہ صدر مملکت سے کے دستخط کہاں ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ صدر مملکت کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی تھی. صدر مملکت سے چیف الیکشن کمشنر سمیت الیکشن کمیشن کے دیگر ممبران ملے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ صدر کے دستخط کروا کر لائیں تو پیغام بھیج دیجیے گا. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کا ذرا سا بھی شائبہ ہو. عدالت کے سامنے ایوان صدر سے کچھ بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن اور حکومت کی جانب سے تو آپ نے بتا دیا, ہم کوئی گرے ایریا نہیں چھوڑنا چاہتے. صدر مملکت کی جانب سے آفیشیلی تصدیق ہونی چاہیے. اس معاملے پر کسی قسم کا ابہام نہیں چاہیے. کل کوئی فریق آ کر یہ نہ کہے کہ مشاورتی عمل میں یہ شامل نہیں تھا. اگر کوئی ایوان صدر سے آنا چاہتا ہے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے. بعد میں عدالت نے ایک وقفہ لیا. وقفے کے بعد اٹارنی جنرل نے صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کی دستخط شدہ کاپی عدالت میں پیش کی. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اس موقع پر اٹارنی جنرل نے عام انتخابات 8 فروری کو کرانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی پڑھ کر سنایا. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر سب خوش ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ جنہوں کہتے ہیں نا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, تو یہ کامنٹ بھی قاضی صاحب کی طرف سے آیا. الیکشن کمیشن اور تمام فریقین کی رضامندی ہے. تمام ممبران نے متفقہ طور پر تاریخ پر رضامندی دی لیکن کسی آئینی شک کا حوالہ نہیں دیا. صدر کے دستخط کی کاپی عدالت میں پیش کرنے کے بعد چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا. اچھا, اب اس کے اندر جو حکم نامہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ذرا میں آپ کو ڈیٹیل سے ذرا پڑھنا چاہوں گا. تو سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا کہ آئین سے انحراف کرنے کا کوئی آپشن کسی آئینی ادارے کے پاس موجود نہیں ہے. عدالت نے صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان صرف سہولت کار کا کردار ادا کیا. سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہیں. اعلیٰ آئینی عہدہ ہونے کے ناطے صدر مملکت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. حکم نامے کے مطابق آئین کو بنے 50 سال گزر چکے. اب کوئی ادارہ آئین سے لا علم ہونے کا نہیں کہہ سکتا. 15 سال قبل آج کے دن آئین کو پامال کیا گیا تھا. بدقسمتی سے پاکستان میں متعدد بار آئین کو پامال کیا گیا. ہر آئینی خلاف ورزی کے اثرات سنگین اور دور رس ہوتے ہیں. آئینی خلاف ورزیوں کے اثرات آج بھی محسوس ہوتے ہیں. حکم نامے میں کہا گیا کہ ہمیں نہ صرف آئین پر عمل درآمد شروع کر دینا چاہیے بلکہ اپنے آئینی انحراف کے ماضی سے سیکھنا بھی چاہیے. ہر آئینی خلاف ورزی کے سنگین اثرات نہ صرف پاکستان کے عوام پر ہوئے بلکہ خطے پر بھی ہوئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ عدالتیں بھی غیر ضروری معاملات میں الجھتی رہی ہیں. ماضی قریب میں ایک وزیر اعظم کو, اب یہاں سے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے. انہوں نے کہا ماضی قریب میں ایک وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد سے ہٹایا گیا. آئین واضح ہے کہ ممبران اسمبلی کی اکثریت تحریک عدم اعتماد منظور کر سکتی ہے. حکم نامے میں کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد ملک میں سیاسی بحران پیدا ہوا. سپریم کورٹ نے سیاسی معاملے پر از خود نوٹس لیا. صدر مملکت نے تحریک عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی تحلیل کی جو غیر آئینی عمل تھا. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ صدر مملکت عارف الوی صاحب نے غیر آئینی کام کیا ہے. ٹھیک ہے. عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد صدر وزیر اعظم کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے تھے. عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا. غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے.
اب یہ ڈائریکٹ چارج شیٹ ہے عارف الوی صاحب کے خلاف. صرف عوام کے مفاد میں آئینی ادارے اہم فیصلہ کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ امید کرتے ہیں تمام آئینی ادارے مستقبل میں سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے. حیران کن طور پر صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا لیکن انہوں نے کی، جبکہ صدر کے پاس تاریخ دینے کا جو اختیار تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا. امید کرتے ہیں ہر ادارہ پختگی اور سمجھ کے ساتھ چلے گا. اس میں کہا گیا کہ انتخابات کا معاملہ تمام فریقین کی رضامندی سے حل ہو چکا ہے. 8 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہوا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے عدم اعتماد کیس میں یہ کہا تھا کہ سنگین غداری کا راستہ پارلیمنٹ بند کرے. صرف عوام کے مفاد میں آئینی ادارے اہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی عوامی عہدے پر بیٹھ کر بے بس ہے تو وہ عملی طور پر نہیں، محض دفتر میں بیٹھ کر عوام کی نمائندگی کر رہا ہے. اب یہ ایک کلیئر چارٹ شیٹ ہے میری نظر میں، صرف اور صرف عارف الوی صاحب کے لیے نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے کہ جب آپ کے، اور قاسم سوری صاحب کے خلاف بھی ہے، کیونکہ قاسم سوری نے اس وقت جو ہے اس طریقے عدم اعتماد کو اٹھا کے پھینک دیا تھا اور ان کے سارے لونڈے لپاڑوں نے کہا تھا دیکھا کیسا سرپرائز دیا ہے، دیکھا سرپرائز آ گیا ہے. وہ پتہ تھا جو عمران خان نے اپنی جیب میں ڈال کے رکھا ہوا تھا اور اس کی تعویلیں دی جانا شروع ہو گئیں کہ جناب بہت کمال کیا ہے قاسم سوری صاحب نے. میں آج تک یہی بات کہتا ہوں کہ قاسم سوری کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اگر ایک غیر آئینی عمل کیا گیا، بطور سپیکر انہوں نے غیر آئینی عمل کیا اور اس کے بعد وزیر اعظم نے جو ہے جناب اسمبلی تحلیل کرنے کا جو ہے وہ کہا عارف الوی صاحب کو اور انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی، تو یہ تینوں اس کے ذمہ دار ہوئے نا. پھر تو ان تینوں کے خلاف اس کا ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ جبکہ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا جو کچھ بھی ہوا، یہ غیر آئینی ہوا سب کچھ. تو پھر تو اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ اور اگر آج عارف الوی، چلیں ایک منٹ کے لیے، آج اس حکم نامے کے اندر اگر عارف الوی صاحب کے خلاف بھی جو ہے اتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے تو پھر ایکشن لیا جائے نا ان کے خلاف. ان کے خلاف ایکشن یہ آج نہیں ہونا چاہیے تو پھر کل کو ہو. اگر ان کے عہدے کی وجہ سے، یہ بھی تو ہے نا کہ بیسکلی وہ اس وقت صدر ہیں، تو صدر کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی اگر ہو نہیں سکتی تو بعد میں ہو، تاکہ سبق ملے کہ نہیں آپ اس قسم کی حرکتیں نہیں کر سکتے ادھر بیٹھ کے. اور عارف الوی صاحب نے مطلب اس پورے نظام کو جس طرح گھمایا ہے، مطلب سب کو بیوقوف بنایا ہے. انہوں نے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کو بیوقوف بنایا ہے. پہلے ایک وہ ہومیوپیتھک لیٹر نکالا، اس کے بعد یہ 3 دن الیکشن جو ہے وہ پیچھے کر دیے. اس کے اوپر بلکہ میں شیئر کرنا چاہوں گا، نصرت جاوید صاحب نے اپنے پروگرام میں بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ عارف الوی نے جس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس پارٹی کے لیے اچھا تھا کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا. چھٹی والے دن اگر الیکشن ہوتے، اگر عارف الوی صاحب 11 فروری کی ڈیٹ کو مان جاتے تو ٹرن آؤٹ اچھا ہوتا. اور میں نے بھی کل یہ بات کہی تھی کہ پرابلم یہاں پہ یہ آئے گی کہ آپ عام تعطیل کا اعلان تو کر دیں گے لیکن وہ لوگ جو شہروں سے باہر ہوتے ہیں ان کو ظاہری بات ہے ٹریول کرنے کے لیے ایک دن پہلے تو جانا پڑے گا. جس طرح عید کے اوپر ہوتا ہے، جب لوگ عید کے لیے جاتے ہیں اپنے گاؤں میں، دیہات میں، چھوٹے شہروں کی طرف اگر وہ واپس جاتے ہیں تو ایک دن پہلے ٹریول کرتے ہیں، عید والے دن ٹریول نہیں کرتے. تو آپ نے جو ہے وہ جمعرات والا دن رکھ دیا. جمعرات کو تو اب چھٹی ہو جائے گی، یا تو پھر آپ ایک دن پہلے بھی چھٹی دیں. لیکن اگر یہ سب کچھ آپ اتوار والے دن کر لیتے تو ہفتے کی رات تک جو ہے وہ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں کی طرف جا کے وہاں پہ اگلے دن ووٹ ڈال سکتے تھے. تو اس پہ انہوں نے، نصرت جاوید صاحب نے یہ بات کہی کہ جمعرات کی تاریخ فکس کر کے عارف الوی انشور کر رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے لو ٹرن آؤٹ والے الیکشن ہوئے ہیں یہ 8 فروری کو الیکشن ان میں سے ایک ہوگا. عارف الوی نے صرف اپنی انا کی خاطر جمعرات کی تاریخ فکس کی ہے. اگر ڈگنیٹی ہوتی تو استعفیٰ دیتا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے، میرا وقار نہیں رکھا گیا، میں اس میں پارٹی نہیں رہوں گا. دوسرا، اگر الیکشن کی تاریخ نہ آتی تو آئی ایم ایف کی دوسری قسط رک جانی تھی. اب یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بیسکلی ڈیٹ اس وجہ سے اناؤنس کی گئی کیونکہ آئی ایم ایف کا وفد آیا ہوا پاکستان، اور آپ کی وہ جو دوسری قسط ہے $72 کروڑ کی، وہ رک جانی تھی اگر آپ نے الیکشن کو انشور نہ کرتے آپ. اور آج پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے بھی یہ جب کیس کی سماعت چل رہی تھی تو یہاں پہ بھی انہوں نے ریمارکس دیے کہ آج کے بعد میڈیا کے اندر کوئی یہ بات نہ کہے کہ جناب الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے یا الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہ کہے. دس فار می از ویری سرپرائزنگ. مطلب یہ آپ کس طرح میڈیا کے اوپر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کہنا اور وہ نہیں کہنا. آپ کا آ گیا، آپ کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے، آپ نے سیٹل کرا دیا معاملہ، لیکن میڈیا کو تو آزادی ہونی چاہیے بات کرنے کی. اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹس ہوں یا اس کے پاس کوئی خبر ہو تو وہ خبر رپورٹ نہ کرے، اس پہ کامنٹ نہ کرے. دس واز ویری اسٹرینج ریمارک کمنگ فرام دا چیف جسٹس. کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ مطلب چلیں ہمیں تو آپ چھوڑ دیں نا، میڈیا کو تو آپ چھوڑ دیں. وہ کیا نام ہے، مولانا فضل الرحمان، وہ ہر پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب الیکشن نہیں ہو سکتے. اب میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، برائے مہربانی میرے خلاف ہی نا کام شروع کر دیجیے گا.
میں مولانا فضل الرحمان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کتنی پریس کانفرنس وہ کر چکے ہیں, بار بار میڈیا میں وہ کہہ چکے ہیں موسم خراب ہے, دہشت گردی کا معاملہ ہے, نہیں ہو سکتے. کل سینیٹر زاہد صاحب جو ANP کے ہیں, انہوں نے کل یہ بات کہی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہو. اب کیا کرے, میڈیا اس کو رپورٹ کرے یا نہ کرے؟ سو دس واز اے اسٹرینج ریمارک کمنگ فرام دا چیف جسٹس. آئی جسٹ وانٹ ٹو پٹ دس آن دا ریکارڈ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.